بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 13، عرض ناشر۔ کتاب بہشت آپ کے سامنے ہے، اگرچہ یہ کتاب آیت اللہ دست غیب شیرازی شہید کی تقاریر کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقت میں علم و معرفت کا انمول خزینہ ہے۔ آیت اللہ شیرازی نے سورہ رحمان کی جس انداز میں تفسیر بیان کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی تقریر کا اسلوب انتہائی سادہ تھا، لیکن آپ کی زبان میں اس قدر مٹھاس اور تاثیر تھی کہ سننے والے پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ آپ اپنی تقریر کے دوران آیات و احادیث اور تاریخی واقعات کی بارش کر دیتے تھے۔ قبر، برزخ، قیامت کا ذکر جب آپ کی زبان پر آتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ دیکھنے والا اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک عالم دین کے بقول، جس شخص نے آل محمد کے دین کی ترجمانی کو دیکھا ہو، جس شخص نے آل محمد کے دین کے ترجمان کو دیکھنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دست غیب شیرازی کی زیارت کرے۔ آپ کوئی لمحہ بھی یاد الہی خود خدمت دین کے بغیر نہ گزارتے تھے۔ علم، عبادت، عمل، سخاوت، ترویج دین میں اپنے آباء و اجداد کی منہ بولتی تصویر تھے۔ ایک اور عالم دین کا کہنا ہے کہ آیت اللہ شیرازی پر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نظر تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ علامہ عابد عسکری فاضل قم نے کیا ہے۔ کتاب میں اضافہ اور تشریح کے لیے انہوں نے مختلف تفاسیر و تراجم اور کتب کی بھی مدد لی ہے، جس کی وجہ سے کتاب کی افادیت اور اس کی معلومات کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ امید ہے ہمارے محترم قائرین ہماری اس علمی کاوش کو پسند فرمائیں گے۔ بھلا کون ایسا شخص ہے جو بہشت کا متلاشی نہ ہو؟ ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ اسے ابدی آرام نصیب ہو، آخرت میں اسے جنت الفردوس ملے، خداوند کریم کی اصلی اور حقیقی نعمتوں سے بہرہ ہو۔ آیت اللہ شیرازی کے نزدیک جنت کا حصول کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ بس اس کے لیے کچھ محنت درکار ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کہ کسی موڑ پر صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں رہتا، بلکہ جنتی شخص بن جاتا ہے۔ کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت، رہنمائی اور شفاعت پر یقین رکھتا ہے تو بلا شبہ وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کتاب میں لوگوں کو خدا خوفی کا جذبہ اپنانے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہو، اور خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، آئندہ کے لیے لغزشوں، خطاؤں اور برائیوں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق سب سے بڑی نعمت بہشت اپنی پیار و محبت کی باہیں کھولے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قابل احترام مہمان کو ابدی سکون پہنچانے کے لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ مومن کہ جب اس دار فانی سے دار البقا کی طرف انتقال کرتا ہے تو فرشتے، حوریں، غلمان اس کا پرجوش، پرتپاک اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد پڑھنے والے کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقین کی منزل اس کے قریب آ کر اس کو ہر طرح سے تسلی و تشفیع دیتی ہے۔ گویا اس کتاب کے قاری کے لیے بصیرت و معرفت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ انسان جبر کی ڈسی ہوئی دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ فانی اور چند روزہ زندگی پر مر مٹتے ہیں اور ختم ہونے والی نعمتوں، چلے جانے والے اقتدار سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص سورج کی تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو کس طرح برداشت کرے گا کہ جن کی گرمی اور حدت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی تاریکی اور اندھیرے میں چند منٹ نہیں گزار سکتا اور قبر جیسی کال کوٹھڑی اور تاریک جگہ پر کیسے وقت پاس کرے گا۔ ہر انسان عام طور پر ساتھیوں اور دوستوں کے بغیر اکتا جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے۔ وہ اس وقت کیا کرے گا جب کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا؟ دوسری طرف بہشت کے پیغمبر اور رحمت کے فرشتے انسان کی نا امیدی کو امید میں بدل کر ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اب بھی اپنا بندوبست کرے، کسی کا حق ادا کرنا ہے تو کر لے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، خدا نخواستہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی حق کی ادائیگی نہیں ہوئی تو پہلی فرصت میں وہ ادا کر، بلا تاخیر توبہ کر، نیکیاں بجا لاتا رہے اور ایک اچھے وقت اور بہترین وعدے کی تکمیل کا انتظار کر۔
انشاءاللہ قبر میں نماز روشنی بن کر آئے گی، صدقات و خیرات بہترین تمہارے لیے باعث تسکین بنیں گے، ولایت کا نور خوشبو بن کر قبر کو مہکا دے گا، اور قبر حکم الہی سے پھیل جائے گی، بہشت کے دروازے کھل جائیں گے، جنتی شخص اتنا خوش ہوگا کہ ہم خوشی و مسرت سے لبریز اس احساس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جنتی اور بہشتی شخص کے لیے خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ رحمت الہی اس پر ہر جگہ سایہ فگن رہے گی، وہاں پر اسے ہر طرح کی لذت، مسرت، خوشی نصیب ہوگی، ایسا آرام ملے گا کہ ہم اس کی دنیاوی آرام و سکون سے مثال بھی نہیں دے سکتے۔ واقعتاً یہ کتاب پرہیزگاروں، ایمانداروں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم نے سورہ رحمان کی تفسیر و تشریح کے لیے جس کوشش اور لگن کے ساتھ کام کیا ہے، آپ اسی شوق و جذبے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری یہ خالصتاً دینی کاوش پسند آ جائے تو مؤلف، مترجم اور ناشر اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے دعائے خیر کر دیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے تمام اشاعتی مراحل میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ خداوند کریم آپ اور آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا گو ریاض حسین جعفری، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ کتاب بہشت پر ایک نظر۔ بہشت آیت اللہ دست غیبی شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جہاں ایمان افروز ہے، وہاں پرمعلومات کا بھی سمندر ہے۔ تفسیر قرآنی میں آیت اللہ دست غیب نے علوم و معارف کے دریا بہا دیے ہیں۔ فقہ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، تاریخ، حدیث وغیرہ شامل کر کے آپ نے کتاب کو ایک نئی جہت دی ہے۔ یہ کتاب سورہ رحمان کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، یہ عظیم الشان سورہ اپنے قاری اور تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا، قبر کی تاریکی کو دور کرے گا اور ہر کٹھن مرحلے پر اپنے پڑھنے والے کی مدد کرے گا۔ پھر دنیا میں جس قدر اس کی تلاوت کرے گا، آخرت میں اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ سورہ اپنے اندر وسیع ترین مفاہیم سموئے ہوئے ہے۔ اس سورہ کا آغاز الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمتوں، عطوفتوں، شفقتوں اور مہربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ دیتا ہے جتلاتا کبھی نہیں۔ وہ ایسا مہربان ہے کہ اس جیسا کوئی مہربان نہیں، وہ ایسا کریم ہے کہ اس کے کرم کا کوئی کنارہ نہیں، وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کی نوازشوں کا کوئی شمار نہیں۔ سورہ رحمان میں لفظ رحمان کے بعد علم القرآن آیا ہے، یعنی اس نے انسان کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ اس میں ہم جنات کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ خطاب الہی ان دونوں مخلوقات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، ایک لازوال سرچشمہ حیات، ایک معجزاتی اور کراماتی سلسلہ ہے۔ اس میں زندگی بھی درس زندگی ہے، خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ظاہری و باطنی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے، لیکن اسے وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس کا شعور زندہ ہو، جو دل اور بصیرت کے لحاظ سے اندھا، گونگا، بہرا نہ ہو، جو جھوٹا اور منافق نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور جھوٹے پر لعنت کرتا ہے، اور یہ عظیم کام منافق کے دل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث میں کہا گیا کہ سورہ رحمان قیامت کے روز ایک نورانی روپ اختیار کر کے اہل بہشت کے سامنے آئے گا۔ اس کی نورانی صورت کو دیکھ کر اہل جنت رشک کریں گے، اس کے الفاظ کی چمک و دمک قابل دیدنی ہوگی، اس کے حروف جنت کے قیمتی ترین موتیوں اور ہیروں سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ قیامت کے روز غیب سے عاطف کی ندا آئے گی، اے بندے مومن، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ اس کتاب میں احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ مطالب، مفاہیم، معانی اور الفاظ کی وجہ سے قرآن مجید کی عروس ہے۔ جس طرح شادی کے روز دلہن اور دولہا پر لوگوں کی نگاہیں جمی رہتی ہیں، اسی طرح یہ سورہ بھی انتہائی مرکزی سورہ ہے۔ اس کی زیبائی اور خوبصورتی پڑھنے والے کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ جنات اس سورہ کو پڑھ کر یا سن کر بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی پورے عالم کے لیے باعث رحمت ہیں۔ جس طرح چراغ تاریکی میں روشنی کا کام دیتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی وجہ سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نیک افراد چلے جائیں اور برے رہ جائیں تو عذاب الہی آنن فانن پوری کائنات کو تہس نہس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے بندوں کی انتہائی خوبصورت انداز میں تعریف کی ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر خرامہ خرامہ چلتے ہیں، ان کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔
کہا گیا ہے کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو قبر کی مٹی اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جس طرح ماں کی آغوش معصوم بچے کا استقبال کرتی ہے۔ احادیث میں کہ زمین میں کشائش پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خاص قسم کی خوشبو مہک اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند درجہ دیا ہے بندہ مومن کو۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی عالم دین یا بندہ صالح انتقال کرتا ہے تو برزخ میں جشن منایا جاتا ہے۔ تمام نیک روحیں اور فرشتے بڑے اعزاز کے ساتھ اس مرد صالح کا استقبال کرتے ہیں۔ تفسیر کی کتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جس طرح خدا کا کرم بہت وسیع ہے اسی طرح یہ اس کی رحمتوں کا دروازہ ہے۔ جس نے بھی خدا سے مانگنا ہو تو پہلے اس کے دروازے پر آ کر دق الباب کرے۔ علماء نے اس کو اسم اعظم سے تعبیر کیا ہے۔ روایات کی کتب میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے مرحومین کے لیے نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس عظیم ذکر سے عذاب الہی بھی ٹل جاتا ہے۔ آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے کہ عقل و شعور ایک ایسی نعمت ہے جو صرف اور صرف انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اسی سے وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ٹھہرا، لیکن اس بابرکت ذات نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہے۔ ان کے احساسات بہت جلد حالات کا جائزہ لے کر اشیاء کو درک کر لیتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں پوری کائنات کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو بہت زیادہ مہربانیوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اس کی رضا و خوشنودی اور اطاعت و عبادت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ وہ بھی اس کو بہت زیادہ خوشیاں مسرتیں عطا فرمائے گا۔ کہا گیا ہے کہ گناہ انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتے ہیں، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، عبرت و نصیحت کی کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ واقعتاً بہت بڑی بے نصیبی اور محرومی ہے ایسے انسان کے لیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کو بہت پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص بھی آپ کے دروازے پر آ جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، حسب توفیق اس کی خدمت کی جائے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل اس کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تہجد گزاروں کی بہت زیادہ توصیف و تعریف بیان فرمائی ہے اور تہجد گزار کو مقام محمود عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقام جو شہیدان راہ خدا کو بھی نہیں ملتا۔ پھر کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب تمہارے پاس حافظ قرآن، مفسر قرآن، عالم قرآن اور معلم قرآن آئے تو دل کھول کر اس کا احترام کرو۔ قرآن مجید مومین کو حکم دیتا ہے کہ وہ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دیں، اگرچہ ظاہری طور پر بہت مشکل بات ہے، لیکن اس کا انجام اور اجر بہت اچھا اور خوشگوار ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کا واسطہ دے کر آپ اپنی خواہشیں، حاجتیں اور دعائیں پوری کروا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو یا کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو قرآن مجید کی نسبت سے کوئی منت مانے، انشاءاللہ وہ بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد نعمت بیان کا ذکر ہوا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان اور حروف کی ادائیگی، تلفظ وغیرہ سے ہی اجتماعی رونقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خدا نے طرح طرح کے لہجے اور عمدہ عمدہ آوازیں پیدا کی ہیں۔ اس سے انسان نہ فقط اپنا مقصد و مطلب دوسروں کو سمجھا سکتا ہے بلکہ پوری کائنات کی رونق کا انحصار اس پر ہے۔ بے شمار زبانیں، طرح طرح کی من پسند بولیاں، کائنات کی مانند پھیلی ہوئی ڈکشنریاں کس قدر زیبا و دل نشین ہیں۔ خدا نے نطق اور قوت گویائی کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ دل اور دماغ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ عقل و زبان، انسان اشرف المخلوقات سے یہ فضیلت اسے دو چیزوں کی بدولت حاصل ہے۔ اول عقل، دوم زبان۔ عقل کے ذریعے وہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے مختلف مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے وہ اپنے نظریات، مشاہدات اور تجربات نسل در نسل منتقل کرتا رہتا ہے۔ دوسرے جاندار ان صلاحیتوں سے محروم ہیں اور اپنی زندگی اس جبلت کے مطابق گزارتے ہیں جو فطرت نے انہیں ودیت کی ہیں۔ روح و بدن، انسان دو چیزوں یعنی بدن اور روح سے مرکب ہے۔ جب تک ان دونوں کا باہمی تعلق برقرار رہتا ہے انسان زندہ کہلاتا ہے اور سوچ بچار اور نقل و حرکت کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس رشتے کے منقطع ہو جانے پر جسد انسانی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور اس کی مختلف قوتیں ظاہری طور پر زائل ہو جاتی ہیں۔ خوشگوار زندگی، انسان کو دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے اور راہ کمال پر گامزن ہونے کے لیے بدن اور روح دونوں کی ترقی اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا بدن یا روح صحیح راستے سے بھٹک جائیں تو ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر
اپنا فائدہ اور بھلائی چاہتا ہے، لہذا وہ اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے کا متمنی رہتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خاطر عقل کا سہارا لیتا ہے۔ عقل کی نارسائی۔ اس کے باوجود جہاں تک عقل انسانی کا تعلق ہے، اس کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ ان تمام جسمانی اور روحانی مسائل کو حل کرنے پر قادر نہیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں۔ مثلاً انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اتنا تو سمجھ سکتی ہے کہ اس کائنات اور خود انسان کا کوئی خالق و مالک ہے، لیکن وہ کون ہے اس کا صحیح ادراک اس کے بس کی بات نہیں، بالخصوص اس لیے بھی کہ وہ پیکر محسوس کا خوگر ہے اور خالق حقیقی دیکھی جانے والی چیز۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل جسے صحیح رہنمائی حاصل نہ ہو، ہر اس چیز سے مروب ہو جاتی ہے جو اسے طاقتور اور مہیب نظر آتی ہے۔ چنانچہ از منہ قدیم سے کہیں سورج کی پرستش ہوتی رہی ہے اور کہیں چاند اور ستاروں کو پوجا جاتا رہا ہے، کہیں آگ کو معبود مانا گیا ہے تو کہیں ناک کے آگے سر جھکایا گیا ہے۔ انسان نے اپنے سے زیادہ طاقت اور جابر انسان کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں تراشی ہیں اور پھر ان کے آگے سر بسجود ہوا ہے۔ یہ سب اس کی محدود اور ناقص عقل کی کارستانیاں ہیں۔ نبی اور سعادت انسانی۔ عقل کی ان تمام کوتاہیوں کے باوجود انسان چونکہ فطری طور پر سعادت کا آرزو مند ہے اور فضائل، عمدہ اخلاق اور عدل و انصاف کو طبعاً پسند کرتا ہے، لہٰذا اسے ایک ایسے پیشوا اور مسلح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اسے اچھے اور برے، صحیح اور غلط میں تمیز سکھائے اور اس کی رہنمائی اس خالق حقیقی کی طرف کرے جس کی انسان کو ہمیشہ سے تلاش ہے۔ یہ بھی الزام ہے کہ وہ پیشوا اور مسلح علم و فضل میں یکتا اور ہر عیب سے پاک ہو، کیونکہ بصورت دیگر وہ خود اصلاح کا محتاج ہوگا اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کا اہل نہیں رہے گا۔ نبی اور علم۔ یہ بھی ضروری کہ وہ ایک مسلح ایک ایسی ہستی کی جانب سے معمور ہو جو دانا و بینا، ہر حاجت سے بے نیاز اور قادر و مقتدر ہو، جو خود علیم و خبیر ہو اور اپنے فرستادہ مسلح کو ان تمام علوم و رموز سے باخبر کرے جن سے انسانی بہبود، اصلاح اور عدل و انصاف کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ عقل شہادت دینے پر مجبور ہوتی ہے کہ ایسی دانا اور توانا ہستی سوائے اس ذات پاک کے کوئی نہیں ہو سکتی جسے ہم اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارتے ہیں۔ علم و عمل۔ وہی رب جلیل ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوق میں سے انسان کو افضل ٹھہرایا۔ اس نے انسان کو قوت عمل دی اور اس کے لیے گوناگون نعمتیں تخلیق فرمائیں تاکہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اپنی سعادت اور ترقی کی راہ ہموار کرے۔ اس نے یہ احسان بھی فرمایا کہ انسانی عقل کو راہ راست دکھانے کے لیے خود قوانین عدل وضع فرمائے اور وہ قوانین انبیاء و مرسلین کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ ان کے مطابق عمل کر کے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود حاصل کر سکیں۔ انہی قوانین کو مجمل طور پر دین کہا جاتا ہے۔ دین حق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں رائج مختلف ادیان میں سے کون سا دین انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عقل سلیم گواہی دیتی کہ فقط اس دین کی پیروی کرنی چاہیے جو ہر لحاظ سے مکمل اور انسان کی دنیاوی و اخروی بہبود اور نجات کا موجب ہو، اور ایسا مکمل دین فقط اسلام ہے جس کی افضلیت اور تکمیل کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کی آمد پر سب سابقہ ادیان منسوخ قرار پائے اور جس کا سکہ یوم قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدت، حضرت محمد کی رسالت اور یوم قیامت کا اقرار کر لے وہ اس مقدس دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ دین کی تعلیم۔ دین اسلام مساوات، محبت اور عدل و انصاف کا دین ہے۔ یہ ایسے قوانین پر مشتمل ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، اجتماعی ارکان اور معاشرتی روابط کو مضبوط کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فرد اور جماعت کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اسلام مختلف معاملات میں مناسب حد بندیاں کرتا ہے اور عدل و انصاف کو دعوت دیتا ہے۔ یہ دین ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور ہر بری بات سے روکتا ہے۔ والدین سے حسن سلوک، قرابت داروں سے صلہ رحمی، ائمۃ الناس سے ایفاء عہد اور باہمی تعلقات میں مہربانی، ہمدردی اور رحم کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو امانت داری پر پابند کرتا ہے، اچھے اخلاق، حلم، تواضع، صبر، استقامت اور احترام نفس جیسے انسانی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے، اور بری خصلتوں مثلاً کبر، خیانت، جھوٹ، ظلم، شراب نوشی
سود خوری اور استحصال سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام وہ کامل دین ہے جو تمام قانونی مرحلوں میں عدالت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے اور قوانین کی پابندی کرنے والوں کو خوشگوار زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس آفاقی دین کے احکام ہر دور میں رونما ہونے والے گوناگوں مسائل کو تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلام کی عظمت۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام ہر عیب سے مبرہ اور ہر خامی اور نقص سے پاک ہے تو اس کے پیرو یعنی عامۃ المسلمین ذلت و خواری میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس کی وجہ صاحب ظاہر ہے اور وہ یہ کہ یہ مسلمانوں نے اسلامی قوانین اور تعلیمات کو عملی طور پر خیر بات کہہ رکھا ہے۔ وہ دین اور دنیا میں توازن قائم رکھنے کے بجائے مادہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پاس روش کو اپنانے میں ان اسلام دشمن قوتوں کے پروپیگنڈے کا بھی بڑا عمل دخل ہے جو اسلام اور اس کے عادلانہ نظام کو دنیا میں نافذ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسلام دشمنی میں بالعموم مغربی طاقتیں پیش ہیں جو مسلمانوں پر اپنی تہذیب اور استحصالی نظام مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ تاہم قانون قدرت یہی کہ فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے، چنانچہ یہ امر اب کسی سے مخفی نہیں کہ اہل مغرب اپنی خود ساختہ تہذیب کے بوجھ تلے کرا رہے ہیں۔ سرمایہ داری، بے راہ روی اور نسلی تعصب کے بت پاش ہو رہے ہیں اور ساری دنیا کی نگاہیں اسلام کی جانب اٹھ رہی ہیں اور مسلمان بھی رفتہ رفتہ خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں اور خالی خولی زبانی دعووں کو چھوڑ کر عملی طور پر دین حق کو اپنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اصول و فروع۔ دینی احکام کو اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے دو حصوں یعنی اصول دین اور فروع دین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے، تقلید کی بنا پر اس اصول کا ماننا کافی نہیں ہے، البتہ فروع دین کی معرفت اور اگر علم یا معتبر دلیل سے نہ بھی ہو تو ایک زندہ مومن عاقل بالغ اور عادل مجتہد کی تقلید کافی ہے۔ مزید برآں اگر کوئی شخص مجملاً بھی فروع دین کا پابند نہ ہو یا ان کے ضروری ہونے کا منکر ہو اور اس کا یہ انکار دین اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اصول دین پر اعتقاد واجب ہے اور وہ تعداد میں 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 نبوت، نمبر 4 امامت، نمبر 5 قیامت۔ ان میں سے 3 اصول یعنی توحید، نبوت اور قیامت اصول دین یا اصول اسلام کہلاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر کا موجب ہے۔ عدل اور امامت کو اصول مذہب یا اصول ایمان کہا جاتا ہے اور اثنا عشری امامیہ ہونے کے لیے ان پر اعتقاد لازمی ہے۔ استفادہ از توضیح المسائل آیت اللہ خوئی۔ پھر سورہ رحمان میں چاند سورج کی گردش اور منظم انداز میں ان کی ڈیوٹی پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندوں کے لیے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے معبود حقیقی کا سجدہ کرتا ہے یعنی اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہر چیز زبان حال سے کہہ رہی کہ بار الہ ہم حاضر ہیں، تیری قدرت و طاقت کے سامنے ہمارے سر سجدہ ریز ہیں۔ پھر آسمانوں کی بلندی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان آسمانوں کو بلندی عطا کی ہے، انسان تو ان تک پہنچ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو آسمان کی حدود کی خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ اس نے آسمانوں کو کس طرح پیدا کیا ہے، انہیں کس قدر بلندی عطا کی ہے اور وہاں کتنی اور کون سی مخلوق آباد ہے اور وہ ان کو کس طرح رزق دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے ہر چیز کو ایک اعتدال اور توازن پر رکھنے کے لیے ایک میزان اور ترازو قرار دیے تاکہ ظلم و عدوان نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کام میں کسی طرح اور کسی بھی لحاظ سے جھول اور لچک ہو، کوئی چیز کسی دوسری چیز کے خلاف سرکشی نہ کرے، اور قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ صحیح انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، کسی کو نقصان نہ دو۔ ان 2 لفظوں میں پوری کائنات کا نظام عدل موجود ہے۔ اگر شروع سے ہی کسی کے حق میں خیانت نہ کی جاتی تو آج حکومتوں اور ماحول میں اس قدر عدم توازن نہ ہوتا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے منافع اور مفادات بھی اسی مٹی میں رکھ دیے ہیں۔
یعنی اس کی ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پھر اس نے ایک دن اسی زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ گویا زمین اس کے لیے آغوش مادر سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے یہ اس کے لیے گہوارے کا کام کرتی ہے، مر جائے تو اس کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ پھر جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو انسان اسی زمین سے زندہ ہو کر نکلے گا۔ زمین کس قدر امانت دار ہے، پھل اور میوہ جات اور دیگر معدنیات اسی زمین کے رہنے احسان ہیں۔ آیت اللہ شیرازی کی تقاریر کو سن کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے انسان کو سب کچھ دے دیا، لیکن انسان نے زمین کو کچھ نہیں دیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ایک شریف اور فرمانبردار بیٹے کی مانند زندگی گزارتا اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور پیار و محبت کے ساتھ پیش آتا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالتا، تو اس وقت نہ جانے زمین انسانوں کے لیے کیا کیا برکات لاتی۔ یہ تو خدا کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اگر خدا نخواستہ قدرت ناراض ہو جائے تو آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین سے سبزہ نہ آئے تو انسان بھوک سے بلک بلک کر مر جائے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے لیے گھاس وغیرہ اور انسانوں کے لیے پھول وغیرہ پیدا کیے ہیں۔ گویا نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے، پوری کائنات جی بھر کر کھا پی رہی ہے، مگر پھر بھی قدرت کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے پڑے ہیں۔ ارشاد خداوندی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ انسان کو غسل و کفن اور تدفین کا بھی پتہ نہ تھا۔ جب قابیل جناب حابیل کو قتل کر چکا تھا تو اسے پتہ نہ تھا کہ مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر قابیل کے سامنے دفن کیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ مردے کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں جنوں اور انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، ہم نے کتاب بہشت میں جنات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ انسان جنوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے جنات سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہوا۔ سورج چاند کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں کو خلق فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ موسموں کے مطابق ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق کام کرتی ہے۔ کیا مجال ہے کہ 1 سیکنڈ کا فرق بھی آ جائے۔ پھر 2 سمندروں کا ذکر ہوا کہ یہ 2 سمندر اکٹھے بہہ رہے ہیں، ان میں میٹھا پانی بھی ہے اور تلخ بھی، ان کا ذائقہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ قدرت خدا دیکھیں کہ ان دونوں سمندروں کے پانیوں میں ذرا بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے موتی، ہیرے، جواہرات نکالتا ہے، وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان کو فروخت کرے یا اپنے لیے زیب و زینت بنائے۔ پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں اور زمین میں بھی لوگوں کے لیے ہر طرح کے فائدے پوشیدہ ہیں۔ انسان کی اپنی مرضی کے اپنے منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سمندروں دریاؤں میں جو کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں یہ بھی تو نعمات خداوندی ہیں۔ پھر خداوند کریم موت کا ذکر فرماتا ہے، اے انسان میری دی ہوئی نعمتوں پر اترانا نہیں، آخر تیرا انجام موت ہے۔ ایک روز تو نے ان محلات و باغات دولت کو دنیا میں چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جا سونا ہے، اس لیے غفلت کی زندگی نہ گزار اور اپنی آخرت کی بھی کچھ فکر کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز تو مٹ جائے گی، ملک الموت خود بھی مر جائیں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات باقی رہ جائے گی، اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ قائم و دائم ہمیشہ رہ جانے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اپنے رب سے مانگتی ہے، وہ ہر ایک کو اپنی اپنی خواہش و ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ سوال کرنے والے مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے فضل و کرم میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا۔ وہ اپنے دشمن کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا ہر لمحہ ایک نیا لمحہ ہے، اس کی ہر شان نرالی ہے، تقدیر اسی کی ہے اور قدرت اور تقدیر کا مالک وہی ہے، وہ ہر چیز کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اے انسان تکبر و غرور کیوں کرتا ہے، عنقریب ہم نے تجھ سے حساب لینا ہے۔ یہاں پر انسان کو تہدید کی گئی ہے تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے، خود کو سنوار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تم دونوں بھلا اس کی قدرت اور دسترس سے باہر جا سکتے ہو؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہ ہو؟ اس میں بھی انسان کی تہدید کی گئی ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کی زندگی اختیار کرے۔ اس کے بعد خدا نے آگ کی شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح کوئی تاکید
مزید کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار انسان پر اہتمام حجت کر رہا ہے۔ پھر انسان کی توجہ قیامت کی طرف مبذول کرا دی گئی ہے تاکہ وہ خواب غفلت میں نہ سویا رہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کے گناہ کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی انسان کا اعمال نامہ تو پہلے تیار ہوگا، بس اس وقت کافروں، ظالموں، نافرمانوں کو صرف سزا ہی دی جائے گی۔ پھر فرمایا مجرموں کے چہروں اور علامتوں سے صاف دکھائی دے گا کہ یہ گناہ گار ہیں۔ ان کے چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ آگ ہے، یہ وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ گناہ گار لوگ جہنم کے آس پاس اور جہنم کے اندر چکر لگائیں گے، گویا کوئی بھی ان کی نہیں سنے گا۔ تہدید کے بعد امید کی باری آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہشت میں دو باغات تیار ہوں گے، ایسے باغات کے جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا تاکہ متقی لوگوں کے تقوی میں مزید اضافہ ہو۔ دودھ کی نہریں، طرح طرح کے میوہ جات، حور و غلمان، غرض کے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کو نہ صحیح طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی تمثیل و تشبیہ پیش کی جا سکتی ہے۔ بس انسان جب آنکھ کھولے گا تو جنت کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور اس وقت اس کو جو خوشی، مسرت اور سکون حاصل ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے پرہیزگاروں کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت اور قدرت کاملہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے رسول، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم نے تشریح کے طور پر اس میں اضافہ بھی کیا ہے تاکہ قارئین کرام اس سے مزید استفادہ کر سکیں۔ برادران، جناب مولانا ریاض حسین جعفری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ تنہا علمی اور دینی خدمات کے حوالے سے ایسے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں کہ شاید ایسے کام تو پوری ٹیم ہی نہ کر سکے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے جس کی وجہ سے وہ گراں کتاب کی اشاعت میں بھرپور اضافہ کر رہے ہیں۔ خداوند کریم موصوف کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کتاب کی تیاری میں نے بہت سی کتب سے استفادہ کیا۔ میں محمد و آل محمد کے گھرانے کا ادنا سا غلام ہوں، گوشہ نشینی اور فقیری کی زندگی بسر کر رہا ہوں، دنیا بھر کی جلوتوں سے کٹا ہوا شخص ہوں۔ اس کے باوجود حضرت امام زمانہ علیہ السلام جس طریقے سے میری مدد کرتے ہیں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ دعا ہے خداوند کریم ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ علامہ عابد عسکری، فاضل قم۔